عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، پیکر صدق و صفا، آبرو اہل وفا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کس طرح کے تھے، نظریات کس طرح کے تھے، سوچ کس طرح کی تھی، اس پر کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری سوچیں بھی اسی طرح کی فرمائے جس طرح کی نبی پاک کے غلاموں کی صحیح سوچیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو کہا کرتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے وہ ایمان والے نہیں تھے، یہ ایمان نہیں لائے۔ ان کو پھر اللہ پاک نے ایک موقع دیا، حکم دیا۔ رب کریم نے فرمایا، ان کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے، جب منافقین سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئیں؟ الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جو یہی اصل میں بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے جی نماز پڑھو، دین قبول کر لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، یہ عجیب لوگ ہیں، سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں نبی پاک پہ۔ وہ اس کو بے وقوفی کہتے تھے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اولادیں بھی قربان کر رہے ہیں جہاد میں لے جا کے، یہ عجیب لوگ ہیں، ہر چیز ہی لٹا رہے ہیں، ہم دانا لوگ ہیں، ہم دیکھ بھال کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم بے وقوف ہو، جن کے سامنے میرے نبی پاک کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، جن کے سامنے حضور علیہ السلام کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، لیکن تم نے پھر بھی سارا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، تم اس سودے کو سمجھے ہی نہیں۔ یہاں اگر تم ایک قربان کرتے میں تمہیں 700 گنا اجر عطا کرتا۔ وہ عقل جو آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی اللہ خیر کرے آ گئی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے نماز پڑھنی چاہیے، حج پہ جانا چاہیے، تو پکے مولوی بن گئے، ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہ والا کام نہیں مجھ سے ہوتا کہ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیتڑی ہو جائے بندہ۔ اس سوچ کو سمجھے یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ سوچ کسی، اللہ فرماتا ہے ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اس طرح کے عقیدے، اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ایک پلڑے میں، اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، وہ معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں دین پیش کیے تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو دیکھ دا کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان مضبوط۔ ہمارے ہاں نا جو جس کی ویسے بھی اللہ خیر کرے، سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، اب کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا، ادھر بھی جاؤں گا، ادھر بھی جاؤں گا، اس سے بھی دیکھوں گا، اسکالر ہے نا سارے۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تو رات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو۔ یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ذرا مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لے۔ ہماری قوم کو نا روز الجھایا جاتا ہے، 4 بندے ٹاک شو پہ بٹھائے جاتے ہیں، وہ یہ ابھی رمضان آنے والا ہے، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ بیچارہ الجھے رہتا ہے، پتہ ہی نہیں نہ صحیح کیڑا ہے۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پڑھیے، محکم پڑھیے تے ایک دی ہو کے مریے۔ ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے کی؟ ضرورت ہی نہیں۔ ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے، صورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملاں دی جان ہے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے۔ او سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے، ساڈا اے ہوئی یہی دین ایمان ہے۔ بس ضرورت کیا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں، سیانی بات کر گئے، حکایت الاولیاء جندم من جنود اللہ، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ حضرت سری سکتی نا درخت کے نیچے بیٹھ کے، تو درخت نے نا انہیں نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا۔ تو فرمائے کس طرح کا؟ کہنے لگے جی میں خود دھوپ میں رہتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے، پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے، تو بڑا اچھا۔ تو میاں اگر ناراض نہ ہونا، بزرگ ہے نا، کہنے لگے درخت کو بھی ناراض نہ ہو جانا، بات تیری ٹھیک ہے، پر اگر تو اتنی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے، تیرا آخر جل جانا ہے، سڑ جانا ہے، خاک بن جانا ہے۔ تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں، ایک خامی بھی ہیں جس کی وجہ سے میری اخیر، میرا انجام اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کی ہو جاتا ہوں، لہذا میرا انجام اچھا، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ایک در پھڑیے، محکم پھڑیے تے پائیے ایک دی ہو کے مریے۔ فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا میں بھی، تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند ہے، یہ نہیں پسند اسے میری ادا، لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں، تپایا جاتا ہوں، خاک ہو جاتا ہوں۔ وہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا، اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں کوئی نبی پاک سے سوال کیا ہو، بس جو حضور نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جو فرما دیا۔ تو یار سوال پیدا ہوتے ہی ہے نا، لوگ پوچھتے نہیں، ابا جی سے نہیں سوال ہوتا، ابا جی سے نہیں سوال پوچھتے لوگ۔ یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں بولنا جائز ہی نہیں، وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سوال کوئی نہیں، سوال کوئی نہیں، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے، اور سب کے ذہنوں میں نا سوال تھے، سب کے سب پریشان ہیں۔ 1500 صحابی، نبی پاک نے خود احرام بندوائے، فرمایا احرام باندھو اب عمرہ کرنا ہے۔ میقات مدینہ سے محراب بند گئے، صحابہ نے تیاری کر لی، لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے روک لیا، 1 2 4 بندے نہیں 1500۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا۔ اس نے کہا جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر میں نہیں عمرہ کرنے آئے، دیکھا نہیں حرام باندھے ہوئے۔ اس نے کہا 1500 بندہ ہے،
اور ہیں بھی سارے دلیر بندے اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئی, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملہ طے ہو گئے, صلح شرطوں پر صلح ہونے لگی. اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھی کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں. شرطیں لکھی گئی, طے ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئیں. یہاں کوئی بندہ کہہ دے نا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے دی, فلانا کام کر لے, تو بچے بعد چو گل پہن دینے, کہتے تسی منو آکھیا سی کر لے, تو انہوں دے پہ پیر صاحب تو ویسے ہی گئے نا پھر کام سے سرے صحیح, کہتے نا ایک ادھا پیر ہے, ایدی تے کرامت ہی کوئی نہیں. فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت سنی کسی مولوی صاحب سے. بابا جی کی ماننے والی کی زیادہ بیویاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہاں کہ ایک دو کامل سی, کامل ہوندا تے جمعے نو مردا, تے دن ہی نہیں سے چنگا لیا پیر نے, اسی نہیں ماننا انہوں اگوں. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو ایک ایڑی گل ہے, جمعے نو مر جاؤں گے. تو یہاں تو لوگ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے احرام بندوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہوگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی آپ واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چلو عمرہ کرنا ہے, تو حضور علیہ السلام ہی اب فرما رہے ہیں واپس جانا ہے, طواف کرنا ہے. نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, اب چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر, کوئی شک نہیں ہے ابھی, بالکل کوئی بات نہیں, ٹینڈ کڑائی کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نا بجل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا نا تیز تھا. حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا, میں حضور کے خیمے میں چلا گیا. ترکی خیمہ لگایا تھا کپڑے کا حضور علیہ السلام. بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے آپ نے سننی ہے. ایمان اس طرح کا مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے, ذرا سی بات پہ ذرا سی. وہ صبح آج میں نے فلانے سکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, اب آج میں فلاں جناب میں بندہ سن لیا تو ہن منو آج نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانے دی گل سن لئی ہے, ہن انشورنس دی گل دس چھڑو. وہ ایسے یار ایک منٹ لگاتے ہو. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینڈ کڑائی آ گئی, آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھے حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے بولے. اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. سیدھا گیا حضرت اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں. کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سچا ہے. تو کہا حضور پھر ہم دب کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں, وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. جناب عمر کہتے ہیں میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ طواف کریں گے, احرام باندھ لو. حضور نے فرمایا تھا میں نے کہا تھا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تسلی نہ ہوئی, میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا. میں باہر نکلا, سیدھا ابو بکر کے خیمے میں. حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں درمیان میں ہوئی, میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں. اور جاتے ہی سلام کے بعد سخت جملے. کہتے جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں, ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا ہے, پرواہ ہی کوئی نہیں, کھجورے کھا رہا ہے. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا تو موج میں ہے, ہماری ٹینشن ہی نہیں جا رہی. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہا سچے. قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے ہیں. تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر, تیری میری بات نہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہی کہتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے. کہتے ہیں میں نے بھی فوراً کہا, میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کا طواف کریں گے. تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آگے کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے, حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ تعالی ہم طواف کریں گے, انشاءاللہ تعالی طواف کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. جناب سیدنا عمر فرماتے میں خیمے سے نکل آیا, آ کے بیٹھا, وضو کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا میرا. تو میں نے کہا عمر
یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں، وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا عمر تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے، ایمان ہی بڑا مضبوط ہے۔ ساری زندگی ایک منٹ کے لیے بھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، بالکل ایک سوال تک نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا۔ جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو، پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو، پھر سیدھی توجہ، سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو، ایمان اپنا مضبوط۔ ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے، انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا، طریقہ کیا ہے۔ نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا، وہاں جناب سیدنا صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے، ابھی اگر سوچ سمجھ کے تو نے چلنا ہے تو کچا ہے۔ جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے، حضور علیہ السلام نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے مسجد نبوی کی، جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، ان بچوں سے جا کے بات کی جن کی زمین تھی۔ اب یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی، یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا، سودا نہیں کیا۔ تاجر سودا کرتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو، سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث، کوئی سودا، کوئی گنجائش نہیں۔ حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آگے۔ نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے، جا کے بات کی امیہ بن خلف سے، اور غلام بیچ دو۔ عقیدہ دیکھیں آپ، غلام بیچ دو۔ اس نے کہا کالا کلوٹا سا ہے، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں آتا، کام کرنا کوئی نہیں آتا، تو مجھے کیا دے گا؟ ابو بکر کہنے لگے میرے پاس غلام ہے، رنگ بھی گورا ہے، پڑھا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانا بھی بڑا ہے، تو میرا سارا کاروبار ہی یہ سامتا تھا، میرا منشی یہ رکھ لے اور بلال دے دے۔ امیہ کہتے ہیں میں نے نا چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں، جناب صدیق اکبر فرمانے لگے کوئی عرض نہیں، وہ بھی مل جائیں گے، عرضی کوئی نہیں، وہ بھی مل جائیں گے۔ امیہ بن خلف کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو کوئی ندان آدمی تو نہیں، تاجر ہے، ساری زندگی منڈی میں بیت گئی، سودا کس طرح کا کر رہا ہے؟ بلال تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، بلال تو کوئی کام نہیں ڈھبکا کر سکتا، رنگ بھی کالا ہے اور پڑھا لکھا بھی نہیں، اور تیرا وہ جو سارا تیرا آرڈر کرتا ہے، تیرا سارا کاروبار لکھتا ہے، جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے، وہ شخص دے کے اور پیسے دے کے لے رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تجھے آ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں، تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تجھے اس ذائقے کا پتہ ہی نہیں، تجھے وہ لذت ہی نہیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، تو وہاں کھڑے ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ 10,000 دینار دیا، جناب بلال حبشی کو خریدا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا؟ کوئی سیانا بندہ خریدتا، کوئی نفع بھی آتا۔ تو جناب ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے، مجھے تو اتنا پتہ ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے، حضور کی تو پسند ہے۔ لگا جدو بازار ازل دا تے لوگی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لی حسن جوانی انہیں ہاسے چوڑی پائے، کسے نے خریدے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے، آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے۔ کمزور رہ گئے لوگ، پیچھے رہ گئے، نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تگڑا رکھا، حضور مضبوط رکھا، ساری زندگی لیت اللہ کے اندر۔ مسلمان آج کا ڈرا ہوا سہما ہوا جناب سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے، پروگرام بنا رہا ہے، کچے پکے سے عقیدے، لڑکھڑاتے ہوئے سے ذہن، پروگراموں کے اندر جھول ہے، ارادوں کے اندر کمزوری ہے، کیسے قرب الہی نصیب ہوگا؟ ابھی تو فیصلہ کرنے میں ہی گھنٹوں لگا رہا ہے،
ابھی تو بات شروع کرنے میں ہی ٹائم لگا رہا ہے، تو کب تو آگے بڑھے گا اس سے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا میرا عقیدہ دیکھو، اور تگڑا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، تگڑا۔ حضور بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ادھر فاروق اعظم بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، لگیے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی، اللہ نے وعدہ کر لیے میرے 70,000 امتی بغیر حساب میں جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فٹ فٹ بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ذرا زیادہ کر لیں۔ حضور 70,000 تھے، کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک نے پھر دعا کی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخشوں گا۔ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونیا تھوڑے زیادہ کر لے، تانوں منن والے تو حضور تھوڑی مہربانی کرو تے زیادہ کرو۔ حضور مسکراتے جاتے اور بڑھاتے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابو بکر کا، کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتے ہیں محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنتی۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور یہ تو کچھ بھی نہیں، تھوڑے ہے، بات کافی لمبی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا نا ایک چلو بھر کے نا، اللہ فرماتا ہے ایک چلو بھر کے تو میں جنت میں ڈالوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونیا تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے، کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار، بس کر، دیر ہو گئی۔ کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی۔ فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے اور نبی لے رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر بولے تو انہوں نے دلیروں والا جواب دیا، وہ کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں، اللہ کا چلو ہے۔ جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری امتی اندر آ جائے گی، ساری امتی اندر آ جائے گی، بچنے نہیں تو کوئی شاید، تو پھر زیادہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور کسی سے ناراض ہو جاتے نا تو حضرت ابو بکر سفارشی بن جاتے، کہتے حضور مہربانی کریں معاف کر دیں اسے۔ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کی جناب عمر کی ناراضگی ہوگی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو ڈانٹا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں تو تلواریں لے کے آتا تھا، وہ ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا، پتہ نہیں میرے ابو بکر کا؟ حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور معاف کر دئیے ذرا جلالی ہے، حضور اسے معافی دے دے، اسے ذرا نہ پتہ نہیں چلتا۔ یا رسول اللہ مہربانی کا، یا رسول اللہ کچھ نہ کہیں۔ میرے محبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے، فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے بھائی سوچ، نظریہ، عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا۔ عقیدہ کس طرح کا؟ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ خیر کرے گاڑیوں میں کچھ سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو انہوں کو کل لا الہ الا اللہ پڑھ لے کرو، اللہ کافی ہے نا، لا الہ، صبح سے شام تک سارا دن پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور لگائیں، مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں آکھو تسی پڑھو لا الہ، تے قوم ہی بڑی سیانی آ کے کہندی دیکھو گل تے صحیح ہے نا، ہمارے لیے ماشاءاللہ اللہ اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بھیجتا؟ کافی اللہ ہی ہے، سمجھ لو اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے رسول بھیجے ہیں نا۔ یہ جو عقیدے کا نعرہ تھا نا، شیطان کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا بس اللہ اللہ باقی خیر صلی اللہ، یہی کہا تھا نا اس نے۔ بتائیں شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں؟ کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی مان اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی، وہ کہتا تھا بس تجھے ماننا ہے، جسے تو منوائے گا اسے، پر میں اس سے بھی مان جس سے میں منواتا ہوں۔ وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، وہ اس سے نہیں مانتا تھا جسے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ، اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتی ہے، یقین کریں ہر، یہ دیکھیں جی لکھ کے لگایا ہوا ہے، کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے سنو، ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مال چاہیے مال، صحابہ کہتے ہیں کچھ 5% لایا، کوئی 10% لایا، کوئی 20% لایا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اپنے نا، اور 50% مال علادہ کیا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے نا ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی کہتے میں نے قیمت لگائی، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لایا پیش کیا۔ حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی 2.5% زکوٰۃ، لوگ وہاں بھی بڑے بہانے کرتے ہیں، بڑی طویلیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کہتے ہیں میں 50% لایا حضرت عمر فاروق،
اور میں نے کہا آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا، لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جھولی میں ڈالا ہوا ہے، جوتے بھی اتار کے رکھ دیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے، ایک بوریا اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور لے کے نا وہ جھاڑی، اس کے کانٹے ان کے بٹن لگائے، اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سارا کچھ لا کے نا تینوں لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھو پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموز دا ساڑھ تا چوڑا، اے گل پہنے ہے تاج گدائی، اور سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی، رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ماں اب کیتا لے اہلے، ترمذی شریف کے لفظ ہے ماں اب کیتا لے اہلے، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس توے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا، فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے میں نے کہا دو، اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا ہے کہ لے کے آؤ، فرماتے میں ہر شے لا کے رکھ دی۔ حضور علیہ السلام حضور نے پوچھا، حضور نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں کدی بھی نیت خطا کی تھی، تیری ہر ملاقات ہی میں انج کی تھی جی میں موسیٰ نال خدا کی تھی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا باقی تے ساری رسم ہی ادا کی تھی، ہر شے، یہ بابا بلے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ایک تینوں رب بھی نہیں نا میں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر حضور حاضر ہے سارا کچھ۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا حضور علیہ السلام نے، سعد بن ابی وقاص کو نہیں پوچھا، عثمان اور علی کو نہیں، ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو پوچھا کہ ماں اب کہتا لے اہلے، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں گردن جھک گئی، کہنے لگے اب کیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا ہوں، میرے گھر میں خدا بھی ہے اور خدا کا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے، نام بھائی نام کے تو لفظ ہی نہیں، میں اللہ میں چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کا رسول گھر میں، ترمذی شریف کے لفظ ہیں، صحابہ نے نہیں کہا کہ وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں، نبی پاک نے کہا کہ میں تو سامنے ہوں گھر میں نہیں، ترمذی شریف کے لفظ، اور کہنے لگے حضور مجھے اللہ کافی اور اللہ کا، مجھے اللہ بھی کافی اور اللہ کا، اقبال سے پوچھ لو یا پھر اسے بھی فتویٰ دو کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کافی ہے، اقبال سے پوچھ لو، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، دیکھیں اقبال کا انداز، پروانے کو شمع بلبل کو اور بس، کہتے پروانے کو شمع مل جائے نا تو کہتے بس بھائی اور کوئی شے نہیں چاہیے، ختم یہی میری، بلکہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک پروانے نے دوسرے کو آ کے بتایا کہ وہاں شمع جل رہی ہے، تو اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا پروانہ، کہا تو نہیں پروانہ، اگر تو پروانہ ہوتا تو بتانے نہ آتا جل کے مر جاتا، پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع پہ مر جائے، تو واپس آ گیا مجھے بتانے تو کس قسم کا پروانہ ہے؟ اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع بلبل کو پھول، یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور بلبل جو ہوتی ہے نا بلبل اس کو بس پھول چاہیے، بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے پکڑ لی تھی بلبل، شکاری نے، تو وہ بلبل کو اس نے جب گرفتار کیا تو بلبل اسے پتہ کیا کہنے لگی سامنے، کہنے لگی تو نے مجھے پکڑا ہے، صیاد شکاری کو کہتے ہیں، کہنے لگی تو نے پکڑا ہے اب تو مجھے ذبح بھی کرے گا، اس طرح کرنا جب ذبح کرے نا اور جب تم میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگارے شولے ذرا تیز کر لینا، اچھی طرح تیز کر لینا، لال سرخ ہو جائیں، بلبل شکاری سے کہتی ہے لال ہو جائیں، شکاری کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے، جب انگاروں کی شکل پھول جیسی ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزہ آئے گا، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب شکار مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دمی اخیر مجھے، کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ سامنے ہو، پھول ہی نظر آئیں، اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول ہو بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں خدا کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ, تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں. جبریل کھڑے ہیں. حضور فرمایا جس طرح کے بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے نا, جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے. اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے. رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہوا ہے. اور اللہ نے بھیجا ہے, خدا خود میر مجلس بود, خدا بندے سے خود پوچھے. اللہ فرماتا ہے جس ذرا ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو جناب صدیق چیخ مار کے روئے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا راضی ہے, میں وہ راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جی نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو. نہیں, امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کے دی. انگوٹھی, ایک انگوٹھی 4.5 معاشرے چاندی کی مرد کے لیے ایک نگ والی پہننی جائز ہے, چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا. سونا پہننا ویسے ہی حرام, پیتل لوہا تانبا سب مرد کے لیے ممنوع, چاہے جس مرضی بابے کے دبا سے دم کرا کے لائے. شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے تو نہیں پہن سکتا. نبی پاک علیہ السلام انگوٹھی پہنتے. حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ, دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے ابو بکر صدیق. لیکن دوستو کمال نہیں, 3 دن حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہے. کبھی جھاڑو دیتے رات کو, کبھی پیر دباتے, کبھی سر مبارک دباتے, کبھی کھانا لے کے آتے, ان کی بچی روٹی پہنچاتی. مسجد نبوی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جھاڑو دیا مسجد میں, اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لائی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر مسجد بھی دھوتے, ابو بکر جھاڑو بھی دیتے, ابو بکر صفائیاں کرتے, صفیں بچھاتے, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے, سب سے پیچھے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے. صفائیاں کرنی, نوکریاں کرنی, ڈیوٹیاں کرنی, اور کچھ نام بھی نہ بنانا, حضور کی تابعہ کرنی. کسی جگہ بھی اپنے آپ کو سنایا نہیں, بتایا نہیں جناب صدیق اکبر نے, سنایا نہیں. میرے نبی پاک نے کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی, تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے. ادھر ابو بکر آئے, کجا دوڑ کے میری یہ نا انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے. ابو بکر ادھر آ, حضور حاضر ہوں. فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ یار حضور کام بھیج رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے پہ نا اللہ کا نام لکھوا کے لا. اس کا صرف اللہ کا, حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں آپ, اللہ کافی ہے اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. ابو بکر صدیق کہتے میں انگوٹھی لے کے گیا تو مصور کو کہا اس پہ نا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے اچانک میرے دل میں خیال آیا یار صرف اللہ کا نام, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھنا, صرف اللہ کا نا حضور کا بھی. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابو بکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب مسجد نبوی میں آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتا ہے اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں حضور انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا, حضور نے فرمایا ادھر آ رہا. میں قریب آیا, فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی تو میں لکھوائے تھے. فرمایا 3 ہے, یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, وہ 3 نام لکھے ہوئے ہیں. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے قسم اللہ کی عزت کی آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام راضی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگایا. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو, محبت کی آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں, اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے
ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو، اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا، اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوایا ہے. یہ عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، یہ ہے عقیدہ جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے نام سے اللہ کے نام کو اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے؟ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے. جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور بس یہ یاد رکھیے. نظریات اور افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں، جناب صدیق اکبر ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہیں. آخری بات سنیں، آپ نے سنی بھی ہوئی ہے یہ حدیث، لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے تو عرض کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے. اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، حدیث کی بڑی معتبر کتاب، تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مکاتب فکر اس کو پڑھتے ہیں. کنز الامال، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جامع البیان کے اندر موجود ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے، اور بھی اس کے ساتھ علامہ یوسف نبانی علیہ رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے. حضرت صدیق اکبر کا نہ وصال ہونے لگا ہے. ابو بکر نے کہ غسل دینا، کفن دینا، قبر نہ کھودنا. مجھے غسل کفن کرنا پر قبر، جناب کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا، غسل کفن کرنا، جنازہ بھی پڑھنا، اور بیان اس کو کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو. وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ حضرت علی کو. فرمایا علی تیری یہ ذمہ داری ہے، جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا. اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں بڑی تابعداری کی ہے، دیکھنا پھر بنتا کیا ہے، یہ نہیں بتایا. یہ نہیں، عاجزی اپنی جگہ، انکساری وہی ہے. اپنے آپ کو سمجھا، وہی عاجزی رکھا. کہا لے جانا، در رسول پہ رکھنا، اور کہنا حضور ابو بکر حاضر ہے. اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میرا کمال نہیں. اس میں کوئی میری شرمندگی بھی نہیں. میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا، آرام سے ادھر سے اٹھانا، جنت البقیع میں لے جانا. اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں. میں خادم ہوں، خادم ہی اچھا ہوں، لے جانا ادھر. دعویٰ کوئی نہیں کیا، فضیلت نہیں بیان کی. حضرت علی شیر خدا، یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنیں آپ. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں غسل دیا، کفن دیا، اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا، جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار آج لوگوں کا دیکھا. فرماتے ہیں آج پتہ چلا، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے. جنازے اٹھیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. کا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے. حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حال کیا ہے. فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے کے حضور علیہ السلام کی قبر اطہر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی. مولا، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مولا علی نے کس نے بات کی؟ لوگ کہتے ہیں وہ یہاں باتیں نہ کرو، سلام کرو تو گزر جاؤ، مواجہ پہ فقط سلام، فقط سلام. حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے کس انداز میں کی؟ جناب علی کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے. کہتے ہیں حضور ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے. اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا، باقی سارے پیچھے تھے، اور سب سے پیچھے جنازہ تھا. حضور ابو بکر حاضر ہے. فرماتے خود بخود دروازہ کھلا، خود بخود. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت فرماتے ہیں دروازہ خود بخود کھلا. فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا کہ دروازہ خالی کھل جائے تو دفن کر دینا. اندر سے آواز بھی آنے لگی، دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو. فرماتے قبر کھودنے لگے تو 2 منٹوں میں قبر بھی نکل آئی، ایسے فٹافٹ ہی جناب صدیق اکبر کو دفن کیا. او بھائی سن لو، سن لو، دنیا کی دوستیاں کچی، قبر تک میرے رسول کا یارانہ پکا.
میرے محبوب کا دوستانہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، ہر جگہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں جڑے کہندے سی روز دعویٰ کردے سی ساڈے نال بہ کے اتھے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں ہاریاں، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، پھر انہاں دی باریاں بنی ہوتی ہے نا، وہ سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے، تو جو قریبی دوست روڑے رکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلنا ہوئے باروں، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، جدو خدا نے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نہیں، کسے چلی دی ذرا بھی پھر پیش نہ چلی، باواں موت نے جدوں کھلاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ آپ دے کے جا رہے ہیں امت کو کہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ جاؤ تو جو تم عرض کرو نا حضور وہ سنتے ہیں، جو بات کہو نبی پاک سنتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ فیض ہوتا ہے ادھر، اس لیے تو میں حضور علیہ السلام کے روزے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں، یہی خواہش بخاری پڑھیے، حضرت عمر نے بھی بعد میں یہی خواہش کی، حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ، جناب صدیق اکبر کا نظریہ اور حال پتہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے بیٹا زندگی حضور کے طریقے پہ گزاری ہے، دل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اسی طرح جو میرے نبی کا طریقہ ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے تو اپنے اپنے نا پسند بتا رہے تھے، حضرت علی نے بھی پسند بتائی، فرمایا 3 شیئیں مجھے بھی بڑی پسند ہے، گرمیوں کا روزہ، تگڑے دشمن سے لڑائی اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند ہے۔ فرماتے جس سے ابھی نے بھی بات کی نا، کوئی باتیں پرہیزگاری والی تھی، تقوی والی، سنت والی، شریعت والی، ابو بکر صدیق نے چپ کر کے بیٹھے تھے، جناب عمر کہنے لگے بھائی آپ بھی بولیں، کہنے لگے ابو بکر کی پسند بھی ساری حضور کے گرد گھومتی رہی، اگرچہ باقی نے بھی جو باتیں کی وہ جہاد سے تعلق ہے، دین کے سربلندی سے تعلق ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے ساری باتیں حضور علیہ السلام کے گرد، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں نوکری کرے، اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، اور تیسری پسند یہ ہے کہ حضور بیٹھے رہے میں دیدار میں یہ دیکھتے رہے، یہ میری پسند ہے ساری زندگی۔ ایک عقیدہ جناب صدیق اکبر کا کہ جو حضور کہہ دے وہ کر، جو اس میں بھلا ہے۔ میرے بھائی تشکیک کا دور ہے، فسادات کا دور ہے، لوگ اس دور کے اندر شک بانٹ رہے ہیں، شک روز بکتا ہے، روز ڈبل مائنڈڈ ذہن، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدھا محبوب کی طرف دیکھو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے غلاموں کے نقوش پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعویٰ